بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک تلاوت کی گئی ہے. اس میں بہت ہی زیادہ اور بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے. یہ وہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 90 اور 91، جس کے بارے میں مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ پورے قرآن کریم میں کسی چیز کی حرمت نہیں بیان کی گئی ہے جس شدت کے ساتھ ان دو آیات میں شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے. ظاہر ہے کہ شدت کے ساتھ حرمت بیان کرنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی ہی شدت کے ساتھ ہمیں رکنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے حرام کرنے میں تشدید اختیار کی ہے، اسی طرح ہم کو اس حرام سے بچنے میں بھی شدت اختیار کرنا چاہیے، اتنا ہی اہتمام اختیار کرنا چاہیے. یہ آیت کریمہ جو شراب کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، اس زمانے کے بارے میں تھوڑی سی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اس زمانے میں شراب بہت زیادہ عام تھی، ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی.
کوئی مہمان نوازی شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی، اور کوئی گھرانہ جو اچھا اور دولت مند یا امیر سمجھا جاتا ہو، ایسا نہیں تھا کہ اس میں شراب موجود نہ رہتی ہو یا اس کا انتظام نہ رہتا ہو۔ ہر کسی بھی طرح کی تقریب ہو، کسی بھی طرح کی مجلس ہو، وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک کہ اس میں شراب پیش نہ کی جائے۔ اس سے شراب کی، ان کے نزدیک شراب کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شاید اگر کچھ آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہم یہ مثال دیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے، جیسے ہمارے یہاں کوئی مجلس بغیر چائے کے مکمل نہیں ہوتی، چھوٹی مجلس ہو بڑی مجلس ہو، کوئی تقریب ہو، چائے نہیں تو گویا مجلس نہیں۔ اس طرح ان کے یہاں اس سے بڑھ کر کے شراب کا معمول تھا۔ ہمارے یہاں تو یہ کہ اگر کھانے کی مجلس ہو تو بعض دفعہ کھانے میں چائے کا انتظام نہیں رہتا ہے، لیکن ان کے یہاں چائے سے بڑھ کر کے ہر وقت ہر مجلس میں شراب کا ہونا ضروری۔ شراب ان کی گھٹیوں میں تھی اور ان کی ہر چیز میں شراب شامل تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے زیادہ بہتر کون جاننے والا ہے؟ اس لیے اللہ تعالی نے ایک بیگ شراب کی حرمت نہیں نازل فرما دی۔ جو چیز ہر گھر میں ہو اور تقریباً ہر فرد میں ہو، جو لوگوں کی طبیعتوں میں گھسی ہوئی ہو، بیٹھی ہوئی ہو، اچانک اس کی حرمت نازل کر دی جائے تو عمل ہو پائے نہ ہو پائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح اس کے حرام کرنے کا انتظام فرمایا۔ سب سے پہلے ایک آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ بقرہ میں ہے، جو یہاں اس سے پہلے گزر چکی، جس میں فرمایا گیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے، لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ جواب میں ارشاد فرما دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ بتا دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ہاں اس کی تجارت کرنے میں نفع بھی بہت ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی بہت ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک بات چل پڑی لوگوں میں کہ یہ اس میں گناہ ہے، اس میں گناہ ہے۔ اب گناہ کا ذکر آنے سے بہت سے لوگ اس سے بچ گئے کہ نہیں، اب مجھے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں گناہ ہے، بچنے لگے بہت سے۔ لیکن سارے کے سارے نہیں بچ گئے، ابھی بھی بہت سے لوگ تھے جن کا یہ تھا کہ منافع للناس، اس میں تو نفع بہت ہے، اس کی تجارت میں بہت نفع ہے، لہذا ہم یہ کرتے رہیں گے۔ تو وہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک بات ذہنوں میں آنے لگی کہ گناہ ہے اس میں، گناہ ہے اس میں، چلتا رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے کچھ ایسی غلطی ہو گئی جس سے معنی بالکل بدل گیا۔ معنی اس کا یہ تھا کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی نہیں کرتا ہوں، یعنی اے مشرکو، اے کفار، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، یہ اس کا معنی تھا۔ لیکن پڑھنے والے سے ایسی غلطی ہو گئی کہ اس کا معنی ہو گیا کہ اے کفار، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ معنی بالکل بدل گیا، بالکل الٹ گیا، نماز کے اندر خرابی ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو، جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت ہو، منع کر دیا گیا۔ اب اس سے ایک بات اور چل پڑی کہ یہ تو ایسی چیز ہے جو نماز سے گویا روکنے والی چیز ہے، جب اس کو اس حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اب یہ سمجھ کر کے کہ یہ تو نماز میں رکاوٹ ہے، نماز کے وقت اسے استعمال نہیں کر سکتے، اگر اسے استعمال کریں گے تو نماز میں رکاوٹ ہوگی۔ آپ ادھر آ جائیے، آپ بار بار ہاتھ اٹھائیں گے لوگ سمجھیں گے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ادھر آ جائیے، آپ کے ہاتھ میں تکلیف، ادھر آ جائیے۔
اب نہیں اٹھائیں گے ٹھیک ہے. تو اب لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ نماز کے وقت اس کو منع کر دیا گیا. جب نماز کے وقت منع کر دیا گیا ہے، ایسی حالت میں نماز پڑھنے ہی سے منع کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت اس کو نہیں استعمال کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ظہر سے عصر بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، عصر سے مغرب بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. اگر ظہر بعد اس کو استعمال کرتے ہیں تو عصر کے وقت تک نشہ ختم ہو کہ نہ ہو، عصر کے وقت استعمال کرتے ہیں تو مغرب کے وقت تک اس کا نشہ ختم ہو کہ نہ ہو، لہذا اس کو چھوڑ ہی دینا بہتر ہے. تو بہت سے لوگوں نے ایسے وقت میں اس کو چھوڑ دیا. یعنی دھیرے دھیرے مزاج بننے لگا. پہلی آیت میں مزاج بنا کہ گناہ ہے، کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا. دوسری آیت نازل ہوئی، اس میں سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایسی چیز ہے جو نماز سے روکنے والی ہے اور نماز کے وقت اس کو سختی سے منع کر دیا گیا ہے، لہذا اس میں بہت سارے لوگ رک گئے. لیکن ابھی بھی چونکہ یہ عام تھی، سب کی طبیعت میں گھسی ہوئی تھی، ابھی بھی سارے لوگوں نے نہیں چھوڑا، لیکن ایک مزاج بننا شروع ہوا. جب یہ دو چیز ہو گئی، اب اس کے بعد ایک مدت گزرنے کے بعد ہجرت کے بعد غزوہ احد بھی ہے. غزوہ احد تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد بہت آخر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اس کے حرام کرنے کا انداز عجیب و غریب اختیار کیا گیا. ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا انما حصر کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شراب میں یہی چیز ہے. کیا ہے؟ چار چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ کے بیان کیا گیا. بیان کرنا مقصد ہے شراب اور جوا، ان دو چیز کو حرام کرنا مقصد ہے. ایمان والوں کے سامنے ان دو چیزوں کو بیان کرنا ہے، لیکن دو چیز کے ساتھ اور دو چیز بھی ملا دی گئی تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ شراب حرام کس درجہ کی حرام ہے، یہ بھی سمجھ میں آ جائے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ شراب اور جوا اور بت پرستی، بت اور وہ لوگ تیر سے قرعہ اندازی کیا کرتے تھے. اس کا ایک خاص طریقہ تھا جس کو ابھی ہم بتائیں گے. تیر سے قرعہ اندازی یہ سب کی سب گندی چیز ہے، شیطان کے عمل میں سے ہے، لہذا اے ایمان والو تم اس سے بچو. تو چار چیزوں کو ایک ساتھ ملا کے بیان کیا گیا، شراب اور جوا اور اس کے بعد بت پرستی اور تیر کے ذریعے سے قرعہ اندازی جو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے. یہ چاروں کو ملا کر کے ایک ساتھ بیان کیا گیا. بت پرستی کی خرابی سب کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی، بت پرستی کی خرابی دلوں میں بیٹھ چکی تھی. اب جب شراب کی حرمت بیان کرنا ہوا تو ایک ساتھ شراب اور جوا اور بت پرستی ایک ساتھ ملا کر کے بیان کرنے سے ہر آدمی کے دماغ میں یہ بات آنے لگی کہ شراب اس قدر گندی چیز ہے جس طرح بت پرستی کرنا. شراب اتنی گندی چیز ہے جس طریقے سے تیر کے ذریعے سے قرعہ اندازی کرنا جو حرام تھا. اب لوگوں کی سمجھ میں بات آنے لگی یہ تو بہت ہی شدید طرح کی، بہت ہی شدت ہے اس کے اندر. شراب پینا ایسا ہے جیسے بت پرستی کرنا، بت کی پوجا کرنا، غیر اللہ کی پوجا کرنا. ظاہر ہے کسی مومن کے لیے غیر اللہ کی پوجا کرنا ممکن نہیں ہے. جب تک وہ ایمان والا ہے تب تک وہ غیر اللہ کی پوجا نہیں کر سکتا. غیر اللہ کی پوجا اس کے نزدیک بہت ہی خراب چیز ہے. تب شراب کی حرمت کو، جوا کی حرمت کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا گیا تو اب اس سے اس کی حرمت کی شدت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو شراب اور جوا اور بت اور تیروں کے ذریعے قرعہ اندازی، اس زمانے کے لوگ عجیب و غریب قسم کی قرعہ اندازی کرتے تھے. مثلا ایک طریقہ یہ تھا کہ 10 آدمی مل کر ایک اونٹ ذبح کرتے، 10 برابر کا حصہ اس میں شریک ہوتے. فرض کر لیے 100 روپے کا اونٹ ہے تو ہر آدمی 10 روپیہ جمع کیا تو ہر شخص جو ہے برابر کا پیسہ جمع کرتا تھا.
اور اونٹ ذبح کرنے کے بعد جب گوشت کی تقسیم کا نمبر آتا تو بہت آسان تھا، گوشت کو برابر 10 جگہ کر دیتے اور ہر ایک کو ایک ایک حصہ دے دیتے، بس سب کا ہو جاتا۔ لیکن تقسیم کرنے میں یہ کام نہیں کرتے تھے، 10 جگہ برابر برابر حصہ کر کے تقسیم کر دیں، جو آسان کام تھا یہ نہیں کرتے تھے، بلکہ 10 تیر رکھے ہوئے تھے وہ لوگ، 10 تیر، اور ان تیروں میں کچھ انہوں نے لکھ رکھا تھا حصہ، ایک میں لکھ رکھا تھا 1 حصہ، ایک میں لکھ رکھا تھا 2 حصہ، کسی میں لکھ رکھا تھا 3 حصہ، اس طرح 7 تیروں پہ انہوں نے لکھ رکھا تھا، اب بقیہ 3 تیر خالی، اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا سادہ، اس طرح 10 تیر رکھتے۔ جب 10 آدمی مل کر ایک اونٹ کو ذبح کرتے برابر برابر پیسہ دے کر، تو تقسیم کرنے کے وقت میں وہ 10 جگہ تقسیم کرتے ضرور، لیکن اب تیروں کو ایک جھولے میں رکھ دیتے اور کہتے اندر سے تیر نکالو، ایک تیر نکالنا ہے۔ اب ایک تیر نکالا، نکالنے والا اس کے ہاتھ میں وہ تیر آیا جس میں لکھا تھا 1 حصہ، تو 1 حصہ اس کا ہو گیا، بس اس کا کام ختم۔ دوسرا آدمی ہاتھ ڈالتا، وہ ایک تیر نکالتا، اس میں اگر لکھا وہ نکل گیا 3 حصہ، تو اب 3 حصہ اس کے حصے میں آ گیا، اس کا کام پورا ہو گیا۔ اب ایک اور آدمی ہاتھ ڈالا، اس نے تیر نکالا، اس میں وہ سادہ تیر تھا، اس میں کچھ نہیں لکھا تھا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ انداز تھا قرآن اندازی کا، اس کو قرآن نے حرام کر دیا کہ یہ قرآن اندازی تقسیم کا یہ طریقہ بالکل حرام ہے، اور کسی کو محروم کر دینا ہے۔ پیسہ اس نے بھی برابر، سبھی پیسہ برابر لگائے، برابر برابر تقسیم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن اندازی کا یہ طریقہ نکال رکھا تھا، اس کو ازلام کہا جاتا ہے، اس میں قرآن نے اس کو ازلام کہا۔ یہ اور اس طریقہ کی بہت ساری تدبیریں انہوں نے کر رکھی تھی، ان سب طریقوں کو قرآن نے تیروں کے ذریعے سے جو قرآن اندازی کی جاتی ہے اس کو قرآن نے حرام قرار دے دیا۔ والانصاب، وہ پتھر جو خاص جگہ لوگ رکھتے تھے اور اسی پتھر پر لے جا کر کے اپنے جانوروں کا چڑھاوا چڑھاتے تھے، اسی پہ ذبح کرتے تھے، تو یہ خاص جگہ بنا لینا اور جانوروں کا اس پر چڑھاوا چڑھانا یہ بھی غیر اللہ کی ایک طرح کی تعظیم ہے، تو اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ یہ منع تھا پہلے سے، لوگ جانتے تھے، ایمان والا اس کو جانتا تھا کہ اس طرح کی تقسیم تیر سے قرآن اندازی جائز نہیں ہے، اور بت کو اس طرح جانور کو چڑھاوا چڑھانا بت پر یہ بھی جائز نہیں، حرام ہے، تو جانتے تھے۔ اب شراب اور جوا کو، دونوں کو ان دو کے ساتھ جوڑ کر کے جب بیان کیا گیا تو سب لوگ سمجھ گئے کہ اچھا شراب پینا گویا غیر اللہ کی پوجا کرنا ہے، غیر اللہ کی پرستش کرنا ہے، اور یہ لوگ تو غیر اللہ کی پرستش سے نکل کر آئے تھے اور اپنی اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن غیر اللہ کی پرستش کے لیے تیار نہیں تھے، تو اتنی شدت سے غیر اللہ کی پرستش کی برائی ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، لہذا شراب کو جب اس کے ساتھ بیان کیا گیا تو اب ان کے دلوں میں اس کی اہمیت بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی اور اس مجلس میں شراب کا دور چل رہا تھا، بہت ہی زور و شور پہ شراب و شباب کا دور چل رہا تھا، اور اسی دوران ایک شخص گزرتا ہے کچھ آواز دیتا ہوا، وہ کہتے سنو کیا آواز دے رہا ہے، تو سننے والا جب باہر نکل کے سنتا ہے تو آ کر کے کہتا ہے کہ یہ گزرنے والا یہ آواز دے رہا ہے کہ اے لوگو شراب حرام کر دی گئی ہے، اے لوگو شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سن کر کے ہر شخص جو وہاں موجود تھے، جس نے منہ کے قریب بھی لگا رکھا تھا، اس نے فوراً منہ سے ہٹا لیا اور اسی جگہ اس کو روک دیا کہ جب حرام کا اعلان ہو گیا تو اب اس کا ایک قطرہ بھی منہ میں نہیں جانا چاہیے، چنانچہ انہوں نے منہ میں لے جانے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ ایک جگہ صحابہ کرام کا ایک مجمع تھا، وہاں بھی شراب کا دور چل رہا تھا۔ جب شراب کا دور چل گیا اب لوگوں پہ نشہ طاری ہوا، جیسا کہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ فخر کیا کرتے تھے اپنے باپ دادا پر، اب ایک نے فخر کرنا شروع کیا، ہمارے باپ دادا ایسے، ہمارا قبیلہ ایسا، یا انصار مہاجر سے بہتر، اس نے مہاجرین کی فضیلت بیان شروع کی اور اس نے انصار کی، بس لڑائی ہو گئی۔ اونٹ کا جبڑا تھا اس کا اٹھا کر کے مار دیا، سر پہ سر پھٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ یہ شراب تو تمہارے درمیان فساد پھیلاتا ہے، تمہارے درمیان بغض پھیلاتا ہے، دشمنی پھیلاتا ہے، عداوت اور بغض ڈال دیتا ہے، فساد ڈال دیتا ہے،
لہذا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کی جا رہی ہے۔ ایک صحابی آئے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور ایک بہترین مشق جو ہوتا ہے شراب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تحفتاً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا کہ یہ کیا چیز کا ہدیہ پیش کر رہا، مجھے شراب کا ہدیہ پیش کر رہا۔ آپ نے پوچھا تمہیں معلوم نہیں؟ کہا کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے تو شراب حرام کر دی۔ اس نے کہا اچھا مجھے نہیں معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے تو آپ سے اس نے واپس لے لیا کہ ٹھیک ہے میں اب آپ کو یہ ہدیہ نہیں دوں گا۔ واپس ہو کر کے کسی ایک دوسرے صحابی کے کان میں کچھ بات کی۔ آپ نے پوچھا کیا بات کیا کان میں، سرگوشی تم نے کیا کی؟ کہا اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان سے کہا کہ لے جا کے فلاں جگہ بیچ دو، تو آپ نے فرمایا اس کی قیمت بھی اللہ نے حرام کر دی، صرف شراب نہیں حرام ہوئی، شراب کی قیمت بھی حرام ہوئی ہے۔ کہا اچھا اس کی قیمت بھی حرام ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ لے جاؤ اس کو بہا دو، بہا دیا۔ تو شراب بھی حرام ہے یعنی پینا حرام ہے، اور اس کی قیمت بھی حرام ہے یعنی خریدنا بھی حرام ہے اور بیچنا بھی حرام ہے، دونوں ہی کا دونوں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جہاں کہیں بھی کسی بھی گھر میں شراب ہے سب کو لے کر آؤ میرے پاس۔ آپ کا یہ اعلان کرنا تھا کہ فوراً صحابہ کرام دوڑ پڑے۔ وہ بیان کرتے کہ ہم نے کوئی گھر نہیں چھوڑا جس میں شراب ہو اور ہم اسے لے کر نہ پہنچ گئے ہوں، سارے کے سارے لے کر پہنچ گئے۔ آپ نے کہا کہ غرقد کے میدان میں سب کو رکھو، جہاں اس وقت جنت البقیع ہے وہاں ایک بڑا سا میدان تھا۔ آپ نے فرمایا اس میں سب کو جمع کرو، ساری شرابیں وہاں رکھ دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ نے چھری منگائی اور ہر ایک کا منہ، مشرق کا منہ آپ نے کاٹنا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تھے موجود، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خدمت ہم لوگ انجام دے سکتے ہیں، ہم لوگ کاٹتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میں خود اپنے ہاتھ سے کروں گا، یہ میں خود اپنے ہاتھ سے کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ سے سب کا منہ کاٹنا شروع کیا اور سب کی شراب کو بہانا شروع کر دیا، جو مٹکے تھے اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے درخواست کی یا رسول اللہ کم سے کم یہ مٹکا استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دے دیں، یہ برتن استعمال کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا یہ برتن بھی اب استعمال نہیں کرنا، جب اس برتن کو استعمال کرو گے تو پچھلی شراب یاد آئے گی کہ اسی میں ہم شراب پیا کرتے تھے، یہ یاد بھی ہمیں پسند نہیں ہے، اس کو بھی توڑ کے ختم کرو، نہ شراب رہے نہ شراب جس برتن میں تھی وہ برتن بھی رہے، کچھ نہ رہے، سب ختم۔ چنانچہ آپ نے سب کو کٹوا کے پھینک دیا۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اس طرح پورے مدینہ کی شراب جو ہے جہاں کہیں بھی تھی اسے بہا دی گئی، اور جن لوگوں کو پتہ نہیں چل پایا تھا تو آپ نے ان کی منگوا کر کے اپنے سامنے سب کو خود سے کر کے اس کو ختم کروا دیا۔ اب اس کے بعد سے پھر مدینہ ہے وہ اور آج ہے کہ شراب کی حرمت کا احساس آج بھی وہاں اسی طرح ہے جس طرح اس زمانے میں شراب کی حرمت کا احساس ہوا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت تھی، ایسی زبردست آپ کی تربیت تھی کہ جن کی گھٹی میں چیز پڑی ہوئی تھی، ایک آیت کو سنتے ہی سارے لوگوں نے فوراً اس کو اپنے منہ سے ہٹا دیا، بہا دیا، توڑ دیا، ختم کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بات تھی ان کی۔ یہاں تک کہ ایک شخص، اس کا بہت بڑا تاجر تھا، دوسرے ملک سے بہت ہی زیادہ اس کی شراب کی تجارت ہوا کرتی تھی، وہ لے کر کے آیا، لے کر کے آ ہی رہا تھا کہ جب مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو گیا تو کسی نے کہا کیا لے جا رہے ہو؟ کہا وہی جو میرا کاروبار ہے شراب کا۔ کہا اب تو یہ حرام کر دی گئی۔ کہا اچھا۔ اس نے اسی جگہ سب رکھ دیا، رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ کیا شراب حرام کر دی گئی؟ آپ نے فرمایا ہاں شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو بہت سارا لے کر کے آ گیا ہوں، تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسے جلدی سے بیچ کے ختم کر دوں۔ آپ نے فرمایا اس کی قیمت بھی حرام کر دی گئی، اس کی قیمت بھی حرام کر دی گئی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسے واپس کر دوں، جہاں سے لایا ہوں اسی کو واپس کر دوں۔ کہا اس کی بھی اجازت نہیں، اب اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو کہا پھر؟ کہا اسے بہا دیتا ہوں۔ کہاں بس بہا دو۔ بس اتنی شدت کے ساتھ اس کو منع کر دیا گیا، اتنی شدت کے ساتھ
کہ پورا اعلان کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. چنانچہ آپ نے جب وہ شراب اس میدان میں پہنچ کے جب ایک ایک چیز کو کاٹ دیا سب کی اور سب کو بہا دیا تو آپ نے اس وقت فرمایا اس کا شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور پلانے والے پر بھی لعنت ہے اور خریدنے والے پر بھی لعنت ہے اور بیچنے والے پر بھی لعنت ہے اور جو اس کا منشی بن جائے لکھنے کا کام کرے اس پر بھی لعنت ہے اور جو شخص لے جائے اٹھا کر کے اس پر بھی لعنت ہے اور جس کے پاس لے کر جائے اس پر بھی لعنت ہے. گویا ایک ایک جس کا جس طرح سے بھی تعلق ہو جائے شراب سے اس سب پہ لعنت ہے. آپ نے بیچنے والے پہ، خریدنے والے پہ، لکھنے والے پہ اور اٹھانے والے پہ اور جس کے پاس اٹھا کر کے لے جایا جائے ان سب پہ آپ نے لعنت کر دی ہے اور سب کو منع فرما دیا. اتنی شدت کرنے کے بعد اگر ہمارے اس زمانے میں ہمارے جو ایمان والے بھائی ہیں قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کریں اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرات صحابہ کرام کے طریقے پر غور کریں تو غور کرنے کے بعد یقینی طور پر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں گے. اور آج اس مجلس میں آپ حضرات جو موجود ہیں ہمیں 100% یقین ہے کہ آپ حضرات اس سے بہت دور ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے ہمیشہ کے لیے دور رکھے، ہماری نسلوں کو دور رکھے. ساتھ ساتھ ہماری ایک ذمہ داری یہ ضرور ہوتی ہے کہ ہمارے اس زمانے میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ کم عمر بچے جن کی عمر ابھی بہت ہی کم ہے، سرکاری اعتبار سے ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان کا شمار ابھی سرکار کی نظر میں بالغوں میں نہیں ہوا ہے، ان کے یہاں بھی شراب کی کثرت کا دور چلنا شروع ہو گیا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر ابھی 16 برس ہے، 17 برس ہے، وہ بھی اس میں لگ گئے. یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے. ہم نے اپنے بچوں پہ جیسی نظر رکھنی چاہیے تھی ہم نے نظر نہیں رکھی، ہمیں جیسی اپنی بچوں کی تربیت کرنی چاہیے تھی ہم نے ویسی تربیت نہیں کی. یقیناً جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کے علاج کا اہتمام کر لیتے ہیں، جب اسے کپڑا کی ضرورت ہوتی تو ہم اس کے کپڑوں کا اہتمام کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اس کی زندگی کہاں گزر رہی ہے، کن لوگوں کے بیچ گزر رہی ہے اور یہ کن حرکتوں میں مبتلا ہے. بہت سے گانے بجانے میں مبتلا ہیں، بہت سے جوا میں مبتلا ہیں، بہت سے شراب میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ سب کو حرام قرار دیا. لہذا ہمارا بیٹا یا ہمارا بھتیجا یا ہمارا کوئی قریبی پڑوسی رشتہ دار اگر اس میں مبتلا ہے تو ہم بھی اس میں مبتلا ہیں، ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ایسی تربیت کریں، ایسی ترتیب بنائیں، ایسی کوشش کریں کہ یہ چیز ہونے نہ پائے اور اگر ہو رہی ہے تو روکنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. قرآن نے تو آج سے 1450 برس پہلے اس کو شدت کے ساتھ منع کر دیا، لیکن وہ لوگ آج کے زمانے میں، وہ ملک جہاں شراب ہی شراب کا دور چلتا رہتا ہے، انہوں نے بھی اس کے نقصانات کو دیکھ کر کے آج ان کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اس کے نقصانات بہت ہیں، اس کے نقصانات بہت ہیں. اس کے نقصانات کو دیکھ دیکھ کر کے لوگوں کو احساس ہو رہا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، کسی ملک کی ہمت نہیں ہو رہی جو صاف اعلان کر دے کہ غلط ہے. یہ قرآن کریم ہی وہ ہے کتاب ہے جس نے سب سے پہلے کھل کر کے اعلان کیا کہ یہ حرام ہے اور شدت کے ساتھ منع کیا، سختی کے ساتھ منع کیا کہ اس کو حرام ہے. اور یہ اس کو حدیث میں ام الخبائث کہا گیا. ام الخبائث، ام الخبائث کا مطلب تمام برائیوں کی جڑ. یہ ایک ایسی برائی ہے کہ اس سے ہزاروں برائی جنم لیتی ہے. اس کے پی لینے کے بعد انسان گالی دینا شروع کرتا ہے. گالی دینا جب شروع کرے گا تو ظاہر ہے کہ سامنے والا اس کو سن کے برداشت کیسے کرے گا. سننے والا سامنے ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ اس گالی کو سن کر کے غصے میں آئے گا، پھر غصے میں آنے کے بعد دونوں میں لڑائی ہوگی، پھر دونوں خاندان میں لڑائی ہوگی، پھر فساد ہوگا، پھر قتل و خونریزی ہوگی، پھر نہ جانے کہاں کہاں تک معاملہ پہنچے گا. تو ایک شراب اس کی وجہ سے کتنی دور تک معاملہ پہنچتا ہے. زنا کا صدور اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. قتل، چوری، بدماشی اور فساد یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت ہی اس کا نام ام الخبائث رکھا گیا. پرانے زمانے کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص، بنی اسرائیل میں کا ایک شخص
بہت بڑا عابد تھا، راہب تھا. وہ زندگی میں اپنے آپ کو ہر آبادی سے الگ کر کے مسلسل صرف اپنے آپ کو عبادت کے لیے الگ کر لیا تھا. آبادی سے الگ جا کے کٹیا بنا لی تھی، اسی میں مسلسل رات دن عبادت میں لگا رہتا تھا. رات دن نہ کسی سے ملنا، نہ کسی سے ملانا، نہ کچھ نہیں. بس کوئی کھانا پہنچا دیتا تھا، کہیں سے کھانا ہو جاتا تھا، بس اتنا. ایک عورت نے، شیطان کے ذریعے یہ ہوتا ہے، ایک عورت نے سوچا کہ اس کو کسی بہانے سے اپنے ہاں بلانا ہے. یہ کسی سے ملتا ہی نہیں، سب سے الگ، ہمیشہ رات دن عبادت میں لگا ہوا ہے مدتوں سے، اسے ہمیں بہکانا ہے. چنانچہ اس نے اپنے ایک لونڈی کو بھیجا اور آ کے کہا کہ دیکھیے ایک گواہی دینا ہے آپ کو. گواہی دینا بھی تو ایک عبادت ہے بہت بڑی. کوئی ہمارے لیے گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ہی ہیں سب سے بڑے بزرگ، اب آپ ہی ہمارا ساتھ دیجئے. اس طرح کی بات کی کہ اس کی بات میں آ گئے کہ بھائی عبادت ہے یہ گواہی دینا. کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. میں چل کے اس کا ساتھ دے دیتا ہوں، گواہی دے دیتا ہوں. چنانچہ وہ تیار ہو گئے، چلے. اب یہ لونڈی گھر لے کر کے گئی، گھر کے اندر لے گئی، اور اس لونڈی نے یہ طریقہ اپنایا کہ جب یہ اندر جاتا تو دروازہ اندر سے یہ بند کر دیتی، پھر اس کے بعد دوسرے والے حصے میں جاتا اس کا دروازہ بند کر دیتی. اس طرح چلتے چلتے سب سے آخری کمرے میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے. اب وہاں پہنچ گئے. اب تو دروازہ دھیرے دھیرے یہ بند، پیچھے کا سب دروازہ دھیرے دھیرے بند ہوتا چلا آیا تھا. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ کوئی شہادت وہادت گواہی واہی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ یہ سامنے شراب رکھی ہوئی ہے اور یہ سامنے ایک بچہ بھی ہے، یا تو آپ میرے ساتھ منہ کالا کریں، اور اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس بچے کو قتل کر ڈالیں، اور یہ بھی آپ کے بس میں نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ شراب ہے اسے پی. یہ تین چیز سامنے رکھی. یہ سوچا میں کہاں پھنس گیا، دروازے بھی سارے بند، واپسی بھی میرے لیے ذرا مشکل نظر آ رہی ہے. تو غور کیا تو اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ زنا کروں یہ تو بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے. قتل کروں یہ بھی بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. یہی تینوں میں یہی سب سے آسان اور ہلکا نظر آ رہا، اسی سے نکل کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں. چنانچہ اس نے اس کو پی لیا. نشہ سوار ہو گیا. نشہ سوار ہو گیا تو ہوش ختم. اب اس کے بعد اس نے بدکاری کر لی، زنا میں مبتلا ہو گیا. زنا میں مبتلا ہو گیا. اب اس کے بعد ہوش نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بچے کو قتل کر ڈالا. تو دیکھا آپ نے، جس کو سب سے ہلکا سمجھا تھا اس نے سب کروا دیا. بدکاری بھی، قتل بھی، سب ہو گیا. اب اس کے بعد پھر آگے جو بدنامی اور جو پٹائی اور جو ہوا، جو ہونا تو وہ ہوا. ہم آپ کو یہ اس طرف رخ لے جانا چاہتے ہیں کہ آدمی بظاہر اسے ہلکا سمجھتا ہے یا اسے چھوٹی چیز سمجھتا ہے، لیکن یہی وہ چیز ہے جو آپس میں عداوت، دشمنی، فساد، قتل، غارت اور بدکاری اور زنا، تمام چیز اس سے وجود میں آتی ہے. اس لیے اس کا نام ام الخبائث ہے. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور لوگوں کو اس سے روکنے کی کوشش کرنے کی محنت کرنا چاہیے. ہمارے یہاں اس سلسلے کی محنت میں بھی بڑی کمی آ گئی ہے. بلکہ میں بتاؤں آپ کو، سنی سنائی بات نہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اس کی اہمیت، شراب کی حرمت دھیرے دھیرے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، اور نکلتے نکلتے اتنی دور تک پہنچ گئے ہیں کہ اب لوگ رشتوں کے لیے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے، تو یہاں تک کہتے ہیں بس تھوڑا موڑا کبھی کبھار پی لیتا ہے. یہ رشتے میں بچوں کے بارے میں کبھی کبھار پی لیتا ہے، لڑکا بالکل ٹھیک ہے کبھی کبھار پی لیتا ہے. لوگ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، اچھا کبھی کبھار پی لیتا ہے کوئی بات نہیں، ہمیشہ پیتا تو ہم رشتہ کاٹ دیتے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنانے والا اور سننے والا اب کہاں تک پہنچ گیا ہے معاملہ، اتنی دور تک معاملہ پہنچ گیا. اب کتنی عورتیں بیچاری رو رو کر کے آتی ہیں، اپنا قصہ بیان کرتی ہیں کہ وہ پی پی کر کے یوں کرتا ہے اور یوں کرتا ہے، نہ خرچ دیتا ہے، جو کماتا ہے سب اسی میں اڑا دیتا ہے. بچوں کی پرورش مشکل ہے، عورتوں کی پرورش مشکل ہے، اور کس قدر اس کے نقصانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کاش ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے اور اس پر محنت کرتے. ٹھیک یہی حال جوا کا بھی ہے. جوا کے سلسلے میں بھی اسی طرح کی محنت کی ضرورت ہے. جوا بھی بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا. اب تو جوا کی نئی نئی قسمیں نکل گئی ہیں،
اور لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شطرنج یہ بھی جوا ہے اور یہ بھی حرام ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، اور اس کے بعد سے اب تک سارے مفسرین، سارے فقہا یہی لکھتے آ رہے ہیں کہ شطرنج یہ بھی جوا ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کتنے دھڑلے سے شطرنج لوگ کھیلتے ہیں، اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جائز ہی کام کر رہے ہیں، کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی جوا ہے اور وہ بھی حرام ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، تو جوا یہ بھی حرام ہے، اور جوا میں ہارنے والا وہ پریشان ہو جاتا ہے اور جیتنے والا ڈینگے مارنے لگتا ہے، دونوں ہی کے دونوں غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے سب کو حرام کر دیا اور کہا رجسم من عمل الشیطان، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام میں سے ہیں، فاجتنبوہ، اے ایمان والو تم سب کے سب اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بچنے کا حکم دیا، اور آگے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب کے سب کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اس پہ رکھ دی ہے کہ اگر اس سے بچ جاؤ گے تو امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور آگے اس کی خرابی بیان کرتے انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے شراب کے ذریعے سے، شیطان یہی چاہتا ہے، چنانچہ وہ شراب کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈالتا رہتا ہے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان تم کو روکنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے، اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ یہ جوا وغیرہ کا دھن ایسا لگتا ہے کہ آدمی نماز اور اللہ کا ذکر تو بھولتا ہی بھولتا ہے، وہ اپنا کھانا پینا بھی بھول جاتا ہے، کھانے کا وقت ہو گیا اس کا بھی خیال نہیں رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس میں اتنے مست ہوتے ہیں جوا میں کہ اپنا سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں، اپنا گھر تک بیچ دیتے ہیں، جوا میں گھر بھی ہار جاتے ہیں، تو کتنا بڑا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اتنے سارے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بچانا چاہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ آگے آیت کا آخری ٹکڑا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے لوگو کیا تم بچو گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم بچو گے؟ فوراً صحابہ کرام نے سبوں نے کہا انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم بچ گئے، ہم رک گئے، اب نہیں کبھی کریں گے، اب نہیں۔ فوراً صحابہ کرام نے یہ کہا، ان کا ہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں سب کہنے کے بعد کہ دیکھو اتنی خرابی ہم نے بیان کر دی، اتنا سب کچھ بیان کر دیا، تو اب بتاؤ کیا رکو گے؟ تو ہم کو فوراً کہنا چاہیے ہم ضرور رکیں گے، ضرور رکیں گے، ضرور رکیں گے۔ آگے کی آیت فرماتے ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، واحذروا، اور بچتے رہو شراب سے، جوا سے اور بت پرستی سے اور اس طرح کے غلط طریقے سے، تیر اندازی، جو تیر کے ذریعے قرآن اندازی سے، اور ہر غلط کام سے، ہر نافرمانی سے بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، یعنی اتنی بات بتانے کے بعد بھی تم نہیں مانے اور پھر گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، اَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول پر تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ ہمارے رسول کی ذمہ داری یہ نہیں کہ تم کو پکڑ کر کے کہیں مت کرو مت کرو مت کرو، بات کو واضح طریقے تک پہنچا دینا یہ ہمارے رسول کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ہمارے رسول نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، بات بڑی وضاحت کے ساتھ پہنچا دیا، بہت ہی کھول کر کے پہنچا دیا، بہت ہی واضح فرما دیا، اور یہاں تک فرما دیا کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسا بت کی پرستش کرنے والا۔ اور حدیث میں آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ شراب پیتا رہے اور جوا کھیلتا رہے اور اس کے ساتھ نماز بھی پڑھتا رہے، وہ شخص ایسا ہے جیسے کہ وہ سور کے خون سے وضو کرے اور آ کر کے نماز پڑھے۔ تو ایسا وضو ہوگا؟ سور کے خون سے وضو کرے اور آ کے نماز پڑھے تو نہ اس سے وضو ہوگا نہ نماز ہوگی۔ تو آپ فرماتے شراب پینے والا شراب پیتا رہے اور جوا کھیلتا رہے اور نماز بھی پڑھتا رہے تو وہ ایسا ہے جیسا بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اتنی شدت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خرابی کو بیان کیا ہے۔ یہودیوں نے جو دشمن اسلام تھے ہی، انہوں نے یہ بات اڑائی کہ جب اتنی شدت سے شراب حرام ہے تو اب تم لوگ یہ بتاؤ کہ اس کو پی کے اس سے پہلے جو لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے یہ بات اڑا دی۔ اب ان کے اڑانے سے بہت سے سادہ صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی کہ جب یہ اتنی خراب چیز ہے تو ابھی اس کو بہت لوگ پیتے تھے اور پی کے ان کا انتقال ہو گیا، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے یا شہید ہو گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایسا سوال لوگوں کے دل میں ڈال دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب عنایت فرما دیا. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا کہ سنو، جیسے آج تم لوگ اس آیت کو سن کر رک گئے، وہ بھی زندہ ہوتے تو رک جاتے، وہ بھی زندہ ہوتے تو رک جاتے، لہذا ان پر اب کوئی گناہ نہیں. اس وقت انہوں نے استعمال کیا جب قرآن نے اس کو حرام نہیں کیا تھا، آج ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے. لیس علی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ اس سے پہلے کھا چکے پی چکے، اس پر ان کو کوئی گناہ. قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جناح منے گناہ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں جو انہوں نے اس سے پہلے کھا لیا پی لیا. اذا ما اتقوا، جبکہ وہ آئندہ کو ڈر گئے. وہ پہلے بھی ڈر کے زندگی گزار رہے تھے اور آج بھی ہوتے تو وہ اس سے بچتے، ڈر گئے اور ایمان لائے اور عمل صالح کیا. ثم اتقوا، پھر ڈرتے رہے، پھر ایمان لائے، پھر ڈرتے رہے. واحسنوا، اور نیکی کرتے رہے. وہ تو نیکی کرتے کرتے دنیا سے گئے ہیں، لہذا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جب یہ آیت ہم نے سن لی تو ہم بھی اپنے آپ کو نیکی میں لگا دینا چاہیے، نیکی میں لگا دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو برائی سے روک دینا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور یہ اس امت کا فریضہ ہے، برائی سے روکنا. ہر شخص اپنی طاقت کے بقدر، اپنی صلاحیت کے بقدر برائی سے روکنے کی کوشش کرتا رہے. اگر کسی کو لکھنا اچھا آتا ہے تو وہ لکھ کر کے برائی کو روکے، کسی کو بولنا اچھا آتا ہے تو بول کر کے برائی کو روکے، اپنی صلاحیت کا استعمال کرے. جس کو جس طریقے سے بھی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے جس کو، اسی صلاحیت کو استعمال کر کے برائیوں کو روکنا چاہیے. اب اس کے بعد دعا کر لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ فلسطین کے مظلومین جن پہ مسلسل ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے. آپ حضرات ظلم کا جو طریقہ ان پہ اپنایا گیا ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کو ہمیں تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک اشارہ کر دیتے ہیں. فلسطین کے وہ بہت ساری ایک بڑی تعداد جو اسرائیل کے یہاں جا کر کے کام کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، جن کی وہاں نوکری تھی اور بہت ہی کم پیسے میں ان کی ملازمت تھی. جہاں اور لوگوں کو زیادہ پیسہ دیا جاتا تھا وہاں ان کو بہت کم سے کم پیسہ دیا جاتا تھا اور زیادہ کام لیا جاتا تھا. اب ان سب کو نکال کے باہر کر دیا گیا کہ اب آپ لوگ کو یہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ واپس جائیے. تو یہ ان کا واپس جانا یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے ان پر. جہاں بمباری ہو رہی وہ ظلم ہے، وہ سب کچھ ہو رہا، یہ بھی ایک جو ہزار کی تعداد ہے ان سب کو بے روزگار کر کے سب کو واپس بھیج دیا گیا. یہ بھی ایک ظلم ہے. یہ اور اس طرح کی بہت سارے طریقے ظلم کے اپنائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظلم سے ان مظلومین کی حفاظت فرمائے. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے. جو ہدایات سامنے آئی ہیں ان ہدایات پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ان ہدایات پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے. ہر طرح کی برائی سے ہم سب کی بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہر طرح کی برائی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. دوسروں کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. دوسروں کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ شراب کی جیسی حرمت ہے ویسی حرمت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے. یا اللہ ویسی حرمت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے. یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے. بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے. بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے. جو شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند سے بلند تر عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو زخمی ہیں یا اللہ یا ارحم الراحمین انہیں شفا کلی عطا فرما دیجیے. انہیں شفا کلی عطا فرما دیجیے. مظلوموں پہ خصوصی رحمت نازل فرما دیجیے. مظلوموں پہ خصوصی رحمت نازل فرما دیجیے. مظلوموں پہ خصوصی رحمت نازل فرما دیجیے. ظالموں کو یا اللہ پکڑ لیجیے. ظالموں کو یا ارحم الراحمین پکڑ لیجیے.
یا اللہ ظالموں کو پکڑ لیجئے، یا اللہ اسباب راحت کے اسباب پیدا فرما دیجئے، یا اللہ راحت کے اسباب پیدا فرما دیجئے، یا اللہ آسانی اور راحت کے دروازے کھول دیجئے، یا اللہ آسانی اور راحت کے دروازے کھول دیجئے۔ یا اللہ آپ عاجز و مجبور نہیں ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، یا اللہ آپ اپنی قدرت سے، اپنی رحمت کاملہ سے اسباب کے دروازے کھول دیجئے، راحت کے دروازے کھول دیجئے، آسانیاں عطا فرما دیجئے، آسانیاں عطا فرما دیجئے، آسانیاں عطا فرما دیجئے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔